الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن کریم کی 7ویں صورت ہے سورۃ الاعراف۔ یہ صورت بھی مکی صورت ہے۔ ہم نے جو پہلے بتلائے تھے کہ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر عقائد کو بیان کرتا ہے، عقائد کا ذکر کرتا ہے، اور مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر احکامات کو بیان کرتا ہے۔ تو اسی طرح اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ خاص طور پر عقائد کو بیان فرمایا ہے، یعنی وحدانیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہوگا۔ نمبر 2، رسالت کیا ہے، انبیاء علیہم السلام کا بیان ہوگا، ان کا تذکرہ ہوگا۔ اور نمبر 3، قیامت کس کو کہتے ہیں، آخرت میں کیا ہوگا، ان سب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ جب ہم اس پوری صورت میں اگر تھوڑا غور کر کے تھوڑی نظر ڈالیں گے تو اچھی طرح بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس صورت کے اندر صرف 2 مضمون پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور ان 2 مضمونوں کو بہت اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ پہلا مضمون قیامت کے متعلق اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر بڑے زور کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اور نمبر 2، رسالت، یعنی انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ بھی اس صورت کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ ان کی قوم کا تذکرہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے کہ اس صورت میں دیکھا جائے تو 24 رکوع ہیں، 20 پر 4 رکوع ہیں۔ ان 20 پر 4 رکوع میں شروع سے 6 رکوع تک، پہلے رکوع سے لے کر 6 رکوع تک اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرمایا ہے، آخرت کا ذکر فرمایا ہے۔ اور 8ویں رکوع سے 21ویں رکوع تک تقریباً 13 رکوع میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا، اور بقیہ 4 رکوع باقی رہ گئے ہیں۔ ان 4 رکوع میں اللہ تعالیٰ وحدانیت وغیرہ کا ذکر فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں قیامت اور رسالت، ان 2 چیزوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اب آگے دیکھنا ہے کہ قیامت کا تذکرہ کس انداز سے کیا ہے۔ ویسے تو قرآن کے اندر 500 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ کیا ہے، آخرت کا ذکر کیا ہے، کہ آخرت کیا چیز ہوتی ہے، آخرت میں جنت، جہنمیوں کی حالتوں کو بیان فرمایا ہے، جہنمیوں کی حالت کیسی ہوگی، ان سب کا تذکر اللہ تعالیٰ بڑے تفصیل کے ساتھ جاں بجا ذکر فرمایا ہے۔ یہ کیوں فرمایا ذکر؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ جب انسان کو آخرت کیا چیز ہے، قیامت کیا چیز ہے، یہ اگر اس کو استحضار ہو جائے، معلوم ہو جائے، اس کے ذہن میں آ جائے، تو ہر چیز میں اللہ کو یاد کرے گا، ہر چیز میں بھلائی کو ڈھونڈے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرے گا اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اسی کے ضمن میں آخرت کا بیان فرمایا ہے۔ اس قیامت کے ہولناکیوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 51، 40 پر 4 سے لے کر 50 پر 1 تک ایک خاص مضمون کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرمایا ہے۔ وہ مضمون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 40 پر 4 سے جنتی اور جہنمی، ان دونوں کے درمیان جو باہمی مکالمہ ہوا، بات چیت ہوتی ہے، ان سب کو ذکر فرمایا۔ ویسے تو سورہ صافات اور دیگر مضامین سے بھی معلوم ہوتے ہیں، سورتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات جہنمی کا جنتی کے ساتھ بات کرنے کا موقع دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی لوگ جہنمی سے کہیں گے ہم سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہمیں مل گیا، کہ آپ سے جو وعدہ کیا وہ وعدہ بھی آپ کو مل گیا، ایسے جہنمیوں سے کہیں گے۔ تو وہ لوگ کہیں گے ہاں ہم بھی وہ وعدہ پا لیے، یعنی اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم ہونے کا وعدہ کیا تھا تو وعدہ دے دیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان دونوں کے مکالمہ کو ذکر فرمایا۔ اور آخر میں آیت نمبر 51 میں 50 پر 1 میں جہنمیوں کا جنتیوں سے کچھ مکالمہ ہوتا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ جہنمی لوگ جنتی لوگوں سے کہیں گے
کہ تم ہماری آگ کو پانی سے بجھا دو، یا اللہ تعالیٰ جو نعمتیں تمہیں دی ہے ان میں سے کچھ ہمیں دے دو. اس طرح جو ہے ان سے گڑ گڑائیں گے، ان کو پکاریں گے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ جہنمی اور جنتی ان دونوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان دونوں کے درمیان ایک خاص طور پر ایک جماعت کا تذکرہ فرمایا جو قابل ذکر ہے، اور انہی کے نام سے اس سورت کا نام بھی رکھا گیا ہے. وہ ہے اعراف، اہل اعراف. اعراف کیا مقام ہے اور وہاں کون لوگ ہوں گے، اس کی تشریح ہمیں مکمل طور پر قرآن ہی کے ذریعے ہمیں مل رہا ہے، اور احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں مل رہا ہے. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح بڑے بڑے مفسرین کا کہنا یہی ہے کہ یہاں اعراف سے مراد وہی مقام ہے، وہی جگہ ہے جس جگہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورہ حدید کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. وہاں کیا ذکر فرمایا اس کو ہم سمجھیں گے تو اعراف کیا ہے معلوم ہو جائے گا. قیامت کے دن جب منافقین ایمان والوں سے کچھ روشنی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوم یقول المنافقون للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. پل صراط پر جب گزر ہوگا ان لوگوں کا تو اس وقت ایک اندھیری چھائے گی، اندھیری آ جائے گی. اس وقت ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، منافقین کی روشنی ختم ہو جائے گی، چونکہ وہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے تو اس لیے کچھ روشنی ان کو روشنی مل جائے گی. لیکن جب پل صراط پر چلنے کا موقع ہوگا، چلنے کا وقت آئے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو اس اندھیری کے ذریعے ختم کر دے گا. اس وقت وہ لوگ ایمان والوں سے کہیں گے ایمان والوں ہمیں کچھ روشنی بتاؤ، ہمیں کچھ روشنی دکھلا دو تاکہ ہم اس روشنی کے ذریعے اس پل سے ہم پار ہو سکے. تو اس وقت ان سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تم واپس لوٹ جاؤ، تم التمسوا نورا، تم روشنی کو تم خود ڈھونڈو. اس طرح آپس میں گفتگو ہوتے رہے گی. ضرب بینہم بسور، ان دونوں کے درمیان منافقین کی جماعت اور ایمان والوں کی جماعت کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس کو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ سور کا لفظ استعمال کیا ہے. سور کہتے ہیں چہار دیوار کو. جیسے آج کل بڑے بڑے شہروں میں، بڑے بڑے ملک کے کناروں پر، حدود پر کچھ دیوار باندھ دیتے ہیں جو اونچی بھی ہوتی ہے اور چوڑی بھی ہوتی ہے. مفسرین کا کہنا ہے یہاں اعراف سے مراد وہی دیوار ہے جو اللہ تعالیٰ سورہ حدید کے اندر ذکر فرمایا، یعنی چہار دیوار. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم اور جنت کے درمیان ایک دیوار کھڑا کر دے گا. اس دیوار کے اوپر کچھ بالا خانے بھی ہوں گے، یعنی اوپر ٹھہرنے کی جگہ بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو وہاں ٹھہرائیں گے، نہ جہنم میں جائیں گے وہ لوگ، نہ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر سورہ اعراف کے اندر ذکر فرمایا ہے. اللہ کہتا ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اس بالا خانے پر، اس بالائی حصے میں کچھ لوگ ہوں گے. وہ لوگ جہنمی کو بھی پہچان لیں گے اور جنتی کو بھی پہچان لیں گے. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ پہچان کر جنتی سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر ہمیشہ کے لیے سلامتی ہو. اور جب جہنمی ان کی طرف چہرہ پھیریں گے تو اس وقت کہیں گے یا اللہ ہمارا ٹھکانہ ان لوگوں کے ساتھ نہ کر دے. اس طرح دعا کریں گے. تو بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اعراف سے مراد ایک جگہ ہے جو جہنم اور جنت کے درمیان کچھ دیوار ہوگی، اس دیوار پر کچھ لوگ ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ وہاں کون ہوں گے، اہل اعراف کون ہیں اور وہاں کس طرح کے لوگ ہوں گے، کیونکہ وہ جنت بھی نہیں ہے جہنم بھی نہیں ہے. تو ایسی صورتوں میں ہمیں روایات ملتی ہیں. چنانچہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ اہل اعراف کون ہیں، اعراف میں کس طرح کے لوگ ہوں گے. تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گے، نہ نیکیاں زیادہ ہوں گی نہ برائیاں زیادہ ہوں گی، دونوں برابر ہوں گے. اس طرح کے لوگ وہاں ہوں گے. ہاں لوگ اپنے اعمال کے ذریعے جہنم سے تو نجات مل جائے گی ان کو، لیکن جنت جانے تک ان کو اعمال ساتھ نہیں دے گا. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو جہنم ہونے کا فیصلہ اور جنتیوں کو جنت ہونے کا فیصلہ کر دے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بخش دے گا، بخش کر مغفرت کر کے معاف کر کے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں بھیج دے گا.
اس تفسیر کو, اس روایت کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں درج فرمایا ہے. تو بہرحال اعراف یہ مقام ہے اور اہل اعراف یہ لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مقام, کم سے کم اس مقام تک تو ہمیں پہنچا دے تاکہ جہنم سے تو نجات مل جائے ہمیں. بہرحال یہاں تک اللہ تعالیٰ اس صورت کا ایک مضمون کو بہترین انداز میں بیان فرمایا, یعنی قیامت کے حالات کو, قیامت کے سلسلے میں کو سمجھایا. اس میں خاص طور پر اعراف کا تذکرہ بھی فرمایا. اور آگے اللہ تعالیٰ 8ویں رکوع سے ایک دوسرا مضمون رسالت سے متعلق, رسالت کے بارے میں انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں بہت سارے باتوں کو ذکر فرمایا. حضرت اللہ تعالیٰ یہاں 6 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا. خاص طور پر اس بات کو بتلایا کہ ان 6 انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کو کس انداز سے دعوت اسلام پیش کیے, اسلام کی طرف کس انداز سے بلائے, اور اپنی قوم سے تکلیف دہ باتوں کو کس طرح برداشت کیے, اور ان تکلیف دہ باتوں کو برداشت کر کے کس طرح, کس لہجے کے ساتھ ان سب کو جواب دیا اور کس انداز سے ان کو جواب دیا. یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. چنانچہ اس میں دیکھا جائے تو 5 انبیاء علیہ السلام کا بیان بہت مختصر ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ رکن نمبر 8 میں ہے. اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ رکن نمبر 9 میں ہے, اور صالح علیہ السلام کا تذکرہ اور لوط علیہ السلام کا تذکرہ, ان دونوں نبیوں کا تذکرہ رکن نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا. اور رکن نمبر 11 میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. تقریباً 1.5 رکوع تک حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ چھٹے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. کیوں ایسا کیا؟ ان 6 انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیوں اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا؟ اس کی وجہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بہت سے معجزات سے نوازا تھا, بہت سے معجزے عطا کیا تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. ویسے تو قرآن کے اندر اس صورت کے علاوہ کئی جگہ ان انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے, اپنی قوم کے ساتھ کن کن باتوں کو برداشت کیے اور کس انداز سے دعوت اسلام پیش کیے, دوسرے صورتوں میں بھی موجود ہے. لیکن یہاں ہم خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو جاننا ہمارے لیے بہت مناسب ہے اور بہت زیادہ قابل ذکر وہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. تقریباً آیت نمبر 103 سے لے کر 162 تک, 160 پر 2 تک اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے. اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر فرما رہا ہے اور ان کے معجزوں کو ذکر فرما رہا ہے. تو اسی لیے ہم بھی ان کے واقعات کو جاننا چاہیے, اور اس میں جو نکات ہیں, جو اہم سبق ہمیں مل رہا ہے, اس کو بھی ہم حاصل کرنا ہے. یہاں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کچھ ایسے ہیں جو نبوت سے پہلے کے ہیں اور کچھ نبوت کے بعد کے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نبوت کے بعد والے واقعات کو, نبوت کے بعد والے قصوں کو ذکر فرما رہا ہے. اور سورہ قصص کے اندر جو 20ویں پارے کے شروع حصے میں موجود ہے, اس صورت میں اللہ تعالیٰ نبوت سے پہلے کے قصوں کو بیان فرمایا ہے. یعنی کب پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے, اور اس کے بعد کیا کیا واقعہ ہوا, نکاح کس سے ہوا, یہ سب اللہ تعالیٰ وہاں ذکر فرمایا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے بعد کیا کیا واقعہ ہوا, کس طرح واقعات پیش آئے, کیا کیا آزمائشیں ان کو ہوئے, ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ سے پہلے آیت میں کہا ثم بعثنا من بعده موسیٰ بآیاتنا, ہم نے ان 5 انبیاء علیہ السلام کے بعد, یعنی جو شروع میں ہم نے بتائے تھے, حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت صالح اور حضرت لوط اور شعیب علیہ السلام, ان سب کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بآیاتنا, اپنے نشانیوں کو دے کر بھیجا.
اپنی نشانیوں کو کر ہم نے فرعون کے پاس بھیجا تھا تاکہ فرعون ان معجزوں کو دیکھ کر ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان قبول کرے. ان آیتوں کو پڑھ کر معلوم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے بعد بہت بڑے بڑے 9 معجزے عطا کیے تھے. 9 معجزے جن 9 معجزوں کا ذکر یہاں موجود ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 104 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو نقل فرما رہا ہے کہ نبوت کے بعد کس طرح انہوں نے دعوت اسلام پیش کیا اور کس انداز سے ان کو اسلام کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سن کر، اللہ کا پیغام سن کر فرعون کے دربار میں گئے. وہاں جا کر کہنے لگے یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں پیغمبر ہوں اللہ کی طرف سے، میری اطاعت کر، میری بات مان لے، اللہ پر ایمان لا، میں اللہ کے خلاف کوئی جھوٹ بات نہیں کہوں گا، میں تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیں لے کر آیا ہوں، لہٰذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے، میری اطاعت کرنے پر آمدہ کر دے اور تم بھی خود اطاعت کرنے پر آمدہ ہو جا. تو اس وقت فرعون نے تکبرانہ انداز میں کہا ان کنت جئت بآیت فأت بها ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے پیغمبر ہو، اپنی بات میں تم سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ، کوئی ایک معجزہ بتاؤ، کوئی انوکھی باتیں بتاؤ تاکہ ہم تو اس پر ایمان لا سکے. تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 2 معجزوں کو ظاہر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو پھینکے تو وہ اسی وقت اژدہا بن گیا تھا، صریح اژدہا، بڑے دیکھنے میں ایک دم ڈراؤنی اژدہا بن گیا. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرا معجزہ بھی بتائے کہ اپنے ہاتھ کو گریبان میں رکھ کر نکالے تو اس وقت ان کا ہاتھ نہایت چمکدار ہو گیا تھا. جب یہ 2 معجزہ دیکھے اور فرعون کے درباری لوگ تو اس صورت میں انہوں نے کہا، کیونکہ وہ لوگ ماننے والے نہیں تھے، وہ لوگ اللہ کے دشمن تھے، اس لیے وہ لوگ اپنے عقل کے بل بوتے پر چند باتیں کہنے لگے. انہوں نے کہا قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، یہ تو بہت بڑا جادوگر معلوم ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، یہ 2 معجزے نہیں ہیں بلکہ جادو ہے. تو اس کے بعد اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اور سحر کا رواج بہت زیادہ عام تھا. عام لوگوں پر جادوگروں کا اقتدار تھا، بہت زیادہ طاقتور تھے. شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس لاٹھی کا سام بن جانے کو دیکھ کر اور ہاتھ دست مبارک کا سفید ہونے کو دیکھ کر وہ لوگ جادوگر سمجھ گئے اور اس کو جادو سمجھ کر، سحر سمجھ کر الٹی ان کے خلاف کہنے لگے. اور اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگائے کہ یہ جادو ہے، یہ جادوگر ہے. آگے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ، اپنے چیلو چپٹوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ ایک مشورہ کیا کہ اس مشورے میں یہ پیغام سنایا فرعون کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ موسیٰ تمہیں اپنے ملک سے بھگانا چاہ رہا ہے، تمہیں اپنے ملک سے دور کرنا چاہ رہا ہے. اس لیے تم کیا کہنا چاہتے ہو، تم کیا حکم دینا چاہتے ہو، تم کیا کرنا چاہتے ہو، ہم کیسے ان لوگوں کو ہرائے، موسیٰ اور اس کے بھائی کو کیسے ہرائے. ان سب نے مشورے میں کہا کہ ارجہ و اخاہ، ان کو اور ان کے بھائی دونوں کو بلا لو، ایک بڑے میدان میں جمع ہو جائیں گے اور ہم پورے جادوگر کو بلائے، بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر لیں اور جادوگروں کو جمع کر کے ہم دونوں کا مقابلہ کرائے تو اس وقت موسیٰ ہار جائیں گے اور ان کے بھائی بھی ہار جائیں گے. تو اس وقت فرعون کے دربار میں بڑے بڑے جادوگر آئے. جادوگروں نے کہا کہ ہماری اجرت کیا ہوگی؟ تو فرعون نے خوشی کے مارے کہا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم تو میرے مقرب بندے ہو جاؤ گے، میرے خاص بندوں میں شمار ہو جاؤ گے. تو اس وقت میدان میں جمع ہو گئے. ادھر ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام موجود ہیں اور دوسری طرف بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں اور دونوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے اور پورے بنی اسرائیل میدان میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ تم پہلے لاٹھی پھینکو گے یا ہم پھینکیں گے، تم پہلے جادو بتاؤ گے یا ہم جادو بتائیں گے. کیونکہ ان کے عقل میں تو یہ جادو سمجھ رہے تھے، وہ لوگ وہی سمجھ رہے تھے، اس لیے ان لوگوں نے کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تھا کہ اس وقت پورے بنی اسرائیل کو اللہ کی قدرت کو دکھانا ہے.
اللہ کے کرشمے کو دکھانا ہے, اللہ کے قدرت کاملہ کیا ہے اس کو بتانا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا القو, تم پہلے پھینکو اس کے بعد ہم دیکھیں گے. تو ان لوگوں نے جب لاٹھی پھینکا تو اس صورت میں وہ لوگوں کی نگاہوں میں جادو کرنا شروع کیے اور لوگ ڈرنے لگے, سب ڈر گئے. اس وقت اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کیا. اللہ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم اپنے لاٹھی کو پھینکو. جو ہی پھینکے موسیٰ علیہ السلام تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور پورے جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا اور ان کے اژدہوں کو نگل گیا. تو اس کے بعد سب کو پتا چل گیا کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, کون غالب ہے, کون مغلوب ہے, کون جیتنے والا ہے, کون ہارنے والا ہے. تو فوراً پورے جادوگر اپنے ہار کو مان لیے اور سب نے اللہ کے لیے سجدہ کرنے لگے, موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے لگے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون, ہم تمام جہان کے پروردگار پر ایمان لانے والے ہیں اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر بھی ایمان لے آئے. چنانچہ اس کے بعد فرعون نے ان کو دھمکیاں دینا شروع کیا, ان کو ڈرانا شروع کیا. اس نے کہا کہ تم میری اجازت سے پہلے ایمان لے آئے. ماننا نہیں تھا لیکن صرف اس بات کو کہنا مقصد تھا, اگر ایسی باتیں کہیں گے تو پھر دوبارہ آ جائیں گے, اس لیے اس نے اس طرح کہا. اس کے بعد کہا کہ میں تمہیں ملک سے بھگا دوں گا اور تمہارے ہاتھ پیر توڑ کے رکھ دوں گا اور تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا. اور اس کے بعد اس نے ڈرایا کہ میں سنقتل ابناہم ونستحیی نساءہم, ہم تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور تمہارے عورتوں کو زندہ رکھیں گے. جیسے پہلے ہم نے کیا تھا اسی رواج کو پھر دوبارہ کریں گے. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا جو سب کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا ہے. انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون, ہم تو بس اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں, ہم کوئی ڈر نہیں ہے. سب سے بڑا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا یہی ہے کہ ان کا ایمان لانا. جتنے اللہ تعالیٰ معجزوں کو بتایا, 9 معجزے آگے بھی اور بھی 7 معجزے آنے والے ہیں, ان سب میں بڑا معجزہ ان کا ایمان لانا ہے. کیسے مضبوطی تھی, کیسے مضبوطی, اس کو ہم سمجھنا ہے. انہوں نے کہا کہ اے فرعون تو ہم سے صرف اس بات پر بدلہ لے رہا ہے کہ ہم نے اپنے رب پر ایمان لے آئے, ہم نے اپنے رب پر ایمان لے آئے, اسی وجہ سے تم ایمان مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہو. تو اس کے بعد بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کیا اور انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, یا اللہ ہمارے پروردگار ہم پر صبر برداشت کرنے کی طاقت عطا فرما, صبر انڈھیل دے ہم پر اور ہمیں موت اس حالت میں دے کہ ہم مطیع و فرما بردار ہو, ہم تیرے اطاعت گزار ہو, اس حالت میں تم ہمیں موت عطا فرما. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کچھ بڑے بڑے نسخے بتائے تھے, بہت بڑی بڑی نصیحتیں کی تھی جو آج بھی بہت ضروری ہے. آج کے حالات میں جیسے حکومت گرتی جا رہی ہے اور حکومت ہم پر بہت زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے جا رہی ہے, اس وقت بھی ضروری تھا اور اس وقت بھی ضروری ہے, اس لیے ہم اس کو بھی سمجھنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اللہ سے مدد مانگو, استعینوا باللہ, اللہ سے مدد طلب کرو, یہ دنیا کے کوئی لوگ تمہیں کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اللہ کی مدد طلب کرو. اور اس کے بعد دوسرا بڑا نسخہ ہے وَاصْبِرُوا, صبر کرو, برداشت کرو, برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر لاؤ, صبر کرو. ان الارض للہ, یہ پوری زمین پوری ملکیت اللہ کی ہے, پوری زمین آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے, وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے وراثت میں عطا کرتا ہے, جسے چاہے دیتا ہے. آخرت صرف و صرف تقوی والے کے لیے. اس طرح نصیحت کیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت زیادہ تکلیفیں دے رہے ہیں, ہمیں بہت زیادہ تکلیفیں دے رہے ہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو سکتا ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے, تمہارے دشمن کو برباد کر دے اور تمہیں زمین میں مالک بنا دے, خلیفہ بنا دے, یہ ہو سکتا ہے. اور آگے دیکھیں گے کون کیا کرے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس کے بعد آنے لگی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. وہ لوگ نصیحت قبول کرے اس لیے ہم نے ان پر فرعون کے
قوم پر ہم نے 7 سال مسلط قحط مسلط کر دیے. قحط کا معنی کیا ہے؟ پوری زمین باغات پورے گھٹ گئے, کچھ پیداوار نکلنے والے نہیں ہیں, ایسے زمین کو بنجر بنا کے رکھ دیے, خشک بنا کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد وہ لوگ تڑپ تڑپ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے, ہماری قحط ختم ہو جائے, ہماری یہ جو خشک سالی ہے اس کو ختم کر دے. تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. اس کے بعد بھی وہ لوگ ڈٹ کے رہے, اپنے کفر پر ڈٹ کے رہے, کبھی ایمان لانے والے نہیں تھے. انہوں نے کہا, ان لوگوں کی بری عادت یہی تھی کہ جب اچھی باتیں آتی تھی تو کہتے تھے کہ لنا ہادی, یہ ہماری وجہ سے ہے, ہم ہیں تو یہ اچھی باتیں ہوتی, بھلائی ہوتی ہے. اگر کوئی برائی ہوتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے تو فوراً اس کا فال موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ ملا کے رکھ دیتے تھے, یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ ملا کے رکھ دیتے تھے. یہ بری تقسیم تھی ان کی کہ جب بھی کوئی معجزہ ظاہر ہوتا, جب بھی کوئی اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تمہارے جادو کی وجہ سے ہے, تم تو بڑے جادوگر معلوم ہوتے ہو. تو اس طرح وہ لوگ, جب یہ لوگ ہٹ دریمی میں ملوث تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو 6 قسم کے عذاب پر مبتلا کیا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات. یہ سب عذاب ہے, یہ سب معجزات, یہ سب نشانیاں ہم نے الگ الگ دی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر عذاب فرعون کی قوم پر 7 روز تک مسلط رہتا تھا, 7 روز تک. یعنی جو بھی عذاب آتا تھا, آگے کے 6 قسم کے عذاب ان پر مسلط کیا تھا, وہ 6 قسم کے عذاب مسلسل 7 دن رہتے تھے اور 3 ہفتے ان کو چھٹی ملتی تھی, مہلت دیتا تھا اللہ تعالیٰ تاکہ اس مہلت کے ایام میں وہ لوگ ایمان قبول کر سکے. لیکن پھر بھی وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو آگے اللہ تعالیٰ طوفان کا عذاب دیا. مفسرین کا قول ہے کہ یہاں طوفان سے مراد پانی کا طوفان ہے. اور دیکھنا ہے کہ بہت عجیب بات ہے, اللہ کی قدرت دیکھیے کہ قوم فرعون کے مکانات اور زمین سب کے سب پانی سے بھر گئے, لیکن بنی اسرائیل کے مکانات ان کے بازو میں تھی, لیکن ان لوگوں کی زمین بہت اچھی تھی, خشک تھی, کہیں طوفان کا پانی نہیں تھا. لیکن فرعون کی قوم جہاں جہاں رہتی ہے ان کے گھر زمین پورے طوفان سے لبریز تھے, پورے طوفان سے لبریز تھے. اس کے بعد گھبرا کر فرعون اور اس کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آئے, ان سے التجا کیے, ان سے درخواست کیے اپنے پروردگار سے دعا کیجئے یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے, دور ہو جائے. تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, فوراً اللہ تعالیٰ اس طوفان کو ہٹا دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو 3 ہفتہ مہلت دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 ہفتہ مہلت دی تاکہ وہ ایمان لائے. اللہ سب سے پہلے کہا لعلہم یذکرون, تاکہ وہ اسلام نصیحت قبول کرے, لیکن پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ دوسرا عذاب دیا, والجراد, ٹڈیوں کا عذاب دیا, ٹڈیوں کا عذاب. یہ ایک مہینہ امن و عافیت کے ساتھ رہنے کے بعد جب وہ لوگ پھر اسی میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہوش درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دوسرا عذاب ٹڈیوں کا دیا. ٹڈی اس طرح ان پر مسلط ہو گئی کہ ان کے کھیتیں باغات سب ہلاک کر دیے, سب ختم کر دیے. بعض روایت میں ملتی ہیں کہ ان کے دروازے, چھتوں کو بھی, گھریلو سب سامان کو ٹڈیاں کھا گئیں, اس طرح بھی روایت ملتی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, ان سے درخواست کیے موسیٰ علیہ السلام ہم ایمان لے آئیں گے, اس عذاب سے ہمیں نجات دلا دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کیے تو فوراً ٹل گیا. اس کے بعد تیسرا عذاب قمل, یعنی قمل کا معنی 2 ہے. گھن کہتے ہیں, گھن کا معنی ایک کیڑا ہے, غلوں میں ہوتا ہے, کھانے کی چیزوں میں ہوتا ہے, جو غلوں کو ختم کر دیتا ہے. اس طرح یہ بھی ایک عذاب ہو سکتا ہے. یعنی تو قمل کا معنی جواں, جو سر کے بال میں ہوتا ہے, یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ 2 قسم کے عذاب بھی مبتلا کیا ہو, یہ بھی اللہ تعالیٰ کچھ مہلت کے بعد دیا تھا, پھر بھی وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ عذاب آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, وہاں درخواست کیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ تعالیٰ دعا قبول کر کے ان کو اس عذاب سے بھی نجات دلایا. پھر اس کے بعد مہلت دینے کے بعد اس مہلت کے ایام میں پھر وہ لوگ پھر گئے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ چوتھا عذاب دیا مینڈک کا.
والضفادع مینڈکوں کا عذاب دیا. اتنے مینڈک تھے کہ روایت میں بات ملتی ہے کہ جہاں بھی سوتے جہاں بھی رہتے مینڈکوں سے بھر جاتے تھے. گھر جاتے تو گھر میں مینڈک بھرا رہتا, دسترخوان میں کھانے بیٹھتے تو مینڈک بھر جاتے تھے, اور بستر میں سونے کے لیے جاتے تو پورا بدن مینڈک بھر جاتے تھے. تو اس طرح ان کو ایک بدن میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کیا تھا تاکہ وہ لوگ ایمان قبول کرے. پھر بھی وہ لوگ تیار نہیں تھے. اللہ تعالیٰ پھر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی, اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اور پھر اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ان کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد 3 ہفتوں کی مہلت دی. 3 ہفتے کے بعد پھر وہ لوگ پھرنا شروع کیے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ دم خون کا عذاب دیا کہ جہاں بھی بیٹھتے خون ہی خون نظر آتا. خون ہی خون نظر آنا نہیں بلکہ خون ہی ہوتا تھا. جب کھانے کے لیے بیٹھتے تو ان کے بستروں پر, ان کے دستروں پر خون کے نہر دوڑتی تھی, اور اسی طرح جب سونے کے لیے جاتے تو بستر میں بھی خون کی نہریں ہوتی تھی. اس طرح اللہ تعالیٰ کئی عذاب میں مبتلا کیا. اور 6واں عذاب آخر میں اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا رجز کا عذاب, یعنی اللہ تعالیٰ ان پر طاعون کی بیماری مسلط کر دی تھی. طاعون, اور جس بیماری کی وجہ سے وہ لوگ 70,000 لوگ مر گئے. قوم فرعون کے 70,000 لوگ مر گئے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرتے کرتے آیا. آخر میں وہ لوگ جب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے تو اللہ نے کہا فانتقمنا منہم, ہم نے جب اتنی قسم کے معجزے بتائے تھے, اتنی قسم کے عذاب میں مبتلا کیے تھے, پھر بھی جب یہ لوگ اس کے ایمان لانے پر تیار نہیں تھے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا. اللہ کیسے بدلہ لے گا؟ اللہ کہتا فاغرقناہم فی الیم, دریائے قلزم میں ہم نے ان کو ڈبو دیا تھا, ان کو غرق کر دیا تھا. وجہ کیا؟ کہ وہ لوگ جھٹلاتے تھے, جتنی نعمتیں میں تھے سب کو جھٹلاتے تھے. اور دوسری بڑی غلط سوچ یہ تھی کہ وہ لوگ غفلت میں تھے. غفلت میں اللہ کہتا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ, غفلت میں تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کمزور قوم کو دیا, بنی اسرائیل کو مالک بنا دیا. وہ لوگ ایسے ہی ختم ہو گئے. جب یہ سب واقعہ ہوا, قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دی تھی, تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جا رہے تھے. تو اس وقت درمیان میں ایک قوم کو دیکھا جو بت پرستی میں مبتلا تھی. تو اس وقت انہوں نے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. جہالت کی وجہ سے, ان کی کم علمی کی وجہ سے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود قرار دے دو, ہمارے لیے بھی ایک معبود متعین کر دو, تاکہ ہم اس کو دیکھ کر اس کو دیکھ کر ہم عبادت کر سکیں جیسے کہ وہ لوگ کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون, تم تو بڑی جاہل قوم معلوم ہو رہے ہو. اس کے بعد ان کو نصیحت کیے اور پچھلے حالات کو سمجھائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے کیسے عذاب سے بچایا تھا, اور کس جرم سے اللہ تعالیٰ, کس ستم اور ظلم سے اللہ تعالیٰ تمہیں حفاظت کیا تھا, یہ سب بتلائے تھے. اور اس کے بعد بنی اسرائیل نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی موسیٰ ہمارے لیے کوئی ایک کتاب ہو, کوئی ایک ہمارے لیے ایک رہنمائی کتاب ہو. تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو 30 راتوں کا وعدہ لے کر بلایا تھا کوہ طور پر, اور اس کے بعد کسی عذر سے 10 دن ایکسٹرا بڑھا لیا, اور 40 دن اللہ نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں تھے, کوہ طور میں تھے. وہاں رہ کر تورات انہوں نے حاصل کی. وہاں 40 دن روزہ رکھے, مسلسل روزہ رکھے. بعض روایت میں ملتی ہے کہ وہ افطار بھی نہیں کرتے تھے اور مسلسل روزہ رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ کو اتنی طاقت دی تھی. ہم جب یہ تورات لینے کے لیے گئے تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر گئے تھے کہ تم صحیح راستہ بتلاؤ, ان کو اصلاح کراؤ, ان کے غلطیوں کو درست کرو, اور جو غلط راستے ہیں اس کے پیچھے مت پڑو. اس طرح نصیحت کر کے گئے تھے. اور وہاں جا کے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی تھی, کلام ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی زمانے سے اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے. تو جب بات کر رہے تھے تو ان کو دیکھنے کا بھی شوق پیدا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے التجا کیے, درخواست کی کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, ارینی انظر الیک, مجھے دکھلائیے, آپ کی تجلی کو دکھلائیے, میں دیکھنا چاہتا ہوں, آپ کا نور,
آپ کی ذات دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ تم پہاڑ کو دیکھو. اگر پہاڑ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو تم برداشت کر سکتے ہو، اگر وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے تو تم بھی برداشت نہیں کر سکتے ہو. جو ہی اللہ کی تجلی جب پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ ریزے سے بدل گیا، پہاڑ ریزے ریزے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. تو اس کے بعد جب اٹھے بیدار ہوئے تو سبحانک، سب سے پہلے کہا سبحانک، تمام تعریفیں تیری ہے، تمام تعریفیں تیری ہے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر اپنی قوم کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس آئے. آ کر دیکھتے ہیں کیا حالت ہے. وہاں دیکھنا یہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ کے نبی موسیٰ کے جانے کے بعد ایک بچھڑے کو معبود بنا لیے تھے. واقعہ یہ ہوا کہ اصل میں وہاں ایک بد مزاج ایک شخص تھا، بد سوچ والا تھا، وہ سامری، اس کا نام سامری کہا جاتا ہے. اس نے یہ کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، کہنے لگا کہ تم تو فرعون کے قوم کے جو زیورات تمہارے پاس موجود ہے وہ زیورات تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، ان سب کو جمع کرو، اکٹھا کرو. ایک گڑھا کھودا تھا، وہاں کے جمع کیا اور وہاں جمع کر کے جلایا، اس کو جلا کر پگھلا کر ایک بچھڑے کی شکل بنایا. بچڑا کہتے ہیں گائے کے چھوٹے بچے کو. اس نے یہ کیا کہ اس کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے کے کھر کے نیچے کی جو مٹی تھی، اس مٹی کے کچھ ذرات کو لے کر اپنے پاس جمع کیا تھا، اور اس مٹی میں اللہ تعالیٰ نے حیات و زندگی کے خاصہ رکھا تھا، کچھ خصوصیت رکھا تھا. اس وجہ سے اس نے اس کو دیکھ کر اس اپنے پاس رکھا تھا، اور اس وقت اس نے کام میں لایا. اس چاندی سونے پر اس مٹی کو ڈالا تو زندگی مل گئی اور حیات مل گئی. تو اس وجہ سے وہ لوگ فوراً، وہ جاہل تھے، جاہل قوم تھے، ابھی کچھ معلوم نہیں تھا، اور اس وقت ان میں سے ایک بہت بڑی جماعت جو ہے اس پر ایمان لے آئے اور اس بچڑے کو ماننا شروع کر دیے. ادھر حضرت ہارون علیہ السلام روک رہے تھے. اس وقت 3 جماعتیں ہو گئی تھی. ایک جماعت بچڑے کی پوجا پرستی کرنا شروع کر دیے اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیے، اور دوسری ایک قوم تھی وہ نہ ادھر کی تھی، نہ بول رہی تھی، نہ سن رہی تھی، کچھ بھی نہیں، خاموش تھی. اور ایک جماعت روک رہی تھی. اور اسی میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے، لیکن کم ماننے والے تھے. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ قہر کے مالک تھے، بہت بڑے جلیل قدر نبی تھے. جب انہوں نے دیکھا تو ایک دم ان کے ہوش اڑ گئے، اور انہوں نے بہت غصے کے مارے کہا کہ بئس ما خلفتمونی من بعدی، میرے بعد تم نے کس بات کو اختیار کر لیا، کس بات کو اختیار کر لیا. موسیٰ علیہ السلام تورات کو نیچے رکھ کر فوراً حضرت ہارون علیہ السلام کے داڑھی سر پکڑنے لگا اور ان سے لڑنے لگے. تو اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، میں کہتا تھا لیکن وہ ماننے والے نہیں تھے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بچڑے کو ماننے والے تھے اللہ کا عذاب ان پر آنے والا ہے، اس لیے وہ لوگ دنیاوی زندگی میں ذلت آنے سے پہلے وہ لوگ توبہ کرے، استغفار کرے. اور سامری جس نے یہ شیطانی کام کیا تھا اس نے بھی توبہ نہیں کیا. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی سزا دی تھی. سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے کہ لا مساس، اس کی سزا یہ تھی کہ وہ کسی کو چھوتا تو اس کو بھی بخار آ جاتا تھا اور اس کا بخار زیادہ ہو جاتا تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ سزا مبتلا کیا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس طرح ان بچڑے کو ماننے والوں کو توبہ کرنے پر مجبور کیا، اور اس کے بعد وہ لوگ توبہ کیے، استغفار کیے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا تھا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پیش کیے تھے. جو تورات نیچے گر گیا تھا اس کو اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد اس میں جو نسخے ہیں وہ بتائے تھے. ہدایت رحمت ہے، اس کو ماننے والے کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو پیش کیے، تورات کو پیش کیے، تو ان لوگوں کی ایک بہت بڑی بری عادت یہ تھی کہ شبہات کے شکار تھے. شبہات، ہر چیز میں شبہ لیتے تھے، شبہ اشکال کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اشکال کیا، شبہ کیا کہ ہو سکتا ہے یہ کتاب آپ کی ہو، آپ نے خود لکھ کر اللہ کی طرف ایک نسبت کرتے ہو سکتا ہے ایسا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے کوشش کی، پھر بھی انہوں نے نہیں مانے.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے 70 لوگوں کے ایک جماعت کو متعین کیا. جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ لوگ بچڑے کو نہ ماننے والے تھے، ان لوگوں کو جمع کر کے ایک متعین وقت میں اور ایک جگہ جا کر وہاں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی خود آواز سنائے. جب اللہ تعالیٰ خود ان سے ڈائریکٹ بات کیا، پھر انہوں نے کہا کہ اس میں بھی شبہ نکالنا شروع کیے. شبہات کو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے آواز کسی اور کی ہو، اللہ کی نہ ہو. اللہ جہرا، موسیٰ ہمیں خود کھلم کھلا دکھا دو اللہ کو، ہم جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے. تو اس وقت کو غصہ آ گیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب مبتلا کیا جس کی وجہ سے سب کے سب مارے گئے، ختم ہو گئے. یہاں مرنا تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہپہپاہٹ شروع ہو گئی، ڈر شروع ہو گیا. اگر واپس جائیں گے تو وہ لوگ سمجھیں گے، وہ لوگ پھر الزام لگائیں گے موسیٰ علیہ السلام پر کہ تم نے جا کر قتل کر دیے، بڑے بڑے لوگوں کو قتل کر دیے. اس طرح الزام لگائیں گے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب صرف ان کو سبق سکھانا تھا. اللہ تعالیٰ کا عذاب اس لیے آیا کہ ان کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھائے. جب اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دیا تو ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، ہمیں معاف کر دے اور ان کو زندہ کر دے. تیرا مقصد پورا ہو گیا. تو موت دینا تیرا مقصد نہیں تھا، ہلاک کرنا ان کا مقصد نہیں تھا، صرف سبق سکھانا تیرا مقصد تھا. اس طرح ان سے دعا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. دوبارہ زندہ کر کے وہ لوگ واپس گئے. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے 2 طرح کی دعا کی. اللہ تعالیٰ ہم پر مغفرت کرنا اور رحم کرنا. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. یا اللہ اس دنیاوی زندگی میں بھی ہمارے لیے ہر طرح کی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمارے ہر طرح کی ہدایت رہنمائی نصیب فرما. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں تک چلا. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام 20 سال تک قوم فرعون کے پاس رہے، ان کو سمجھاتے رہے، سکھاتے رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے، اسلام کے فروعات بتاتے رہے. تو بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. ان سب واقعات میں ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نصیحت کو دیکھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کس انداز سے اپنے قوم کو سمجھائے تھے. جب فرعون نے ان کو دھمکی دی تھی اور ڈرایا تھا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو 2 طرح کے نسخے سنائے تھے، 2 طرح کی نصیحت کی تھی. ایک اللہ سے مدد طلب کرو اور نمبر 2 صبر کرو. ان دونوں چیزوں کی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے تلقین کی تھی اور ان کو بتلائے تھے. تو ہمارے لیے آج کل بہت ضروری ہے کہ ہم جب حالات دیکھتے ہیں، فرعون جیسی حالات آج کل چل رہی ہے، فرعون جیسی حکومت آج چل رہی ہے، ہر وقت مسلمانوں پر پریشانی ہے، ہر اعتبار سے پریشانی. کبھی بابری مسجد پر پریشانی کا الزام لگ رہا ہے، کبھی ایسے حالتوں میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی ان 2 چیزوں پر عمل کریں. سب سے پہلی چیز اللہ سے مدد طلب کرنا ہے. اللہ سے مدد کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کے عبادتوں کو کامل طریقے سے ادا کرنا ہے، کامل طریقے سے ادا کرنا ہے. اللہ سے مدد صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مدد طلب کرتے رہے، دعا کرتے رہے، نہیں. اللہ کے احکامات پر پابند ہونا ہے، اللہ کے احکامات پر پابند ہونا ہے. نبی علیہ السلام کی اطاعت پر مکمل زندگی گزارنا ہے. یہی ہے. نمبر 2 صبر کرنا ہے. صبر کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مصیبت پر برداشت کرتے رہے، مصیبت آئے برداشت کرے، صرف یہ نہیں ہے. صبر کا ایک دوسرا معنی، تیسرا معنی بھی ہے. صبر کا کل 3 معنی ہے، 3 اصطلاح ہے. نمبر 1 صبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا، یہ تو ہمیں سب کو معلوم ہے. نمبر 2 صبر علی الاطاعہ، اطاعت پر استقامت کے ساتھ رہنا، مداومت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا، یہ بھی ایک اطاعت ہے، اس کو بھی ہم صبر کہتے ہیں. نمبر 3 صبر علی المعصیہ، گناہ سے بھی بچنا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان 2 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر حالت سے ہمیں حفاظت فرمائے.